کہ آپ جب یہ 9 مئی ہوا تو سب سے پہلے پریس کانفرنس آپ نے کی تھی. یہ پتہ نہیں کہڑے رودے پٹھن تنوں کیا کسی نے تو کہا ہی ہے. اچھا سر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے اس وقت جتنی بھی سیٹیں دی تھیں وہ ساری ان لوگوں کو دی تھی جو نون لیگ کی طرف سے آئے ہوئے تھے یا ان کی طرف سے نمائندے تھے ان کے جو بعد میں پی ٹی آئی کو چھوڑے. کیسے تو حالات جواب نہیں دینا کیونکہ تو ایویں فضول گلاں کر رہے ہیں. میں تو صاف دس دوں اس وقت جو 90 دن اور 5 اگست کا تنازع چل رہا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو آئے گا اڈیالہ قیدی نمبر 804 وہ جو بھی تاریخ دیں گے ہم نے تو اس پہ لبیک کہنا ہے. 5 اگست کی تو جو ان کی تاریخ ہے وہی ہماری تاریخ ہے. 90 دن تو نہیں آپ کی. دیکھیں جی میں اپنے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں اور میرے ساتھ رائے حسن نواز صاحب موجود ہیں جو کہ ریجنل پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے بات کرتے ہیں ساہیوال کے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا اجلاس کیسا رہا. السلام علیکم سر. جی بھائی صاحب آج کا بیسیکلی تنظیمی اجلاس تھا. ہم نے کیونکہ تنظیمیں ری آرگنائز کی ہیں ضلعوں کی تحصیلوں کی تو اس سلسلے میں تنظیموں کے عہدیداروں کو بلایا گیا تھا اور نئے لوگ جو آئے ہیں ان سے تعارف تھا اور بیسیکلی یہی تھا. اور اچھا سر یہ انٹروڈکشن سیشن تھا مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک کا آغاز یا لاہ عمل کب سے شروع ہوگا؟ وہ تو خیر خان صاحب نے جو ہدایت دینی اس کے مطابق ہونا ہے. جو خان صاحب کی طرف سے ہدایت آئے گی اس کے مطابق ہوگا. 5 اگست یا 90 دن بعد یہ خان صاحب بات بتانی ہے. خان صاحب نے تو 5 اگست جو خان صاحب نے کہا نا وہی ہونا ہے. اچھا سر ایک سوال اور بھی ہے سر سننے میں یہ میں کہڑا پریس کی ہے میرا بندہ 42 پرچے نے تو میرے کہہ رہے پریس کی پتہ نہیں تو کتنے رہنا وا سر آپ تو غصہ کر گئے. سوال میرے خلاف 42 پرچے نے داخل کر دیے تو میں کہہ رہا تو کیمرہ نہیں بند کرنا کیمرہ نہیں بند کرنا 42 پرچے نے میرے خلاف 42. ٹھیک ہے سر تو تو میں کہہ رہا کہ میں پریس کانفرنس کی تو سر اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں میں سوال کر رہا ہوں آپ کا کام جواب دینا. سر آپ سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم نوجوان صحافی ہیں ہمارا سوال ہے. میں نے پریس کانفرنس کی نہیں تو آپ پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ سیٹوں کے حوالے سے بھی نہیں سیٹوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل. ناظرین آج عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں اور میرے ساتھ رائے حسن نواز صاحب موجود ہیں جو کہ ریجنل پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے بات کرتے ہیں ساہیوال کے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا اجلاس کیسا رہا. السلام علیکم سر. جی بھائی صاحب آج کا بیسیکلی تنظیمی اجلاس تھا. ہم نے کیونکہ تنظیمیں ری آرگنائز کی ہیں ضلعوں کی تحصیلوں کی تو اس سلسلے میں تنظیموں کے عہدیداروں کو بلایا گیا تھا اور نئے لوگ جو آئے ہیں ان سے تعارف تھا اور بیسیکلی یہی تھا. اور اچھا سر یہ انٹروڈکشن سیشن تھا مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک کا آغاز یا لاہ عمل کب سے شروع ہوگا؟ وہ تو خیر خان صاحب نے جو ہدایت دینی اس کے مطابق ہونا ہے. جو خان صاحب کی طرف سے ہدایت آئے گی اس کے مطابق ہوگا. 5 اگست یا 90 دن بعد یہ خان صاحب بات بتانی ہے. خان صاحب نے تو 5 اگست جو خان صاحب نے کہا نا وہی ہونا ہے. اچھا سر ایک سوال اور بھی ہے سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ جب یہ 9 مئی ہوا تو سب سے پہلے پریس کانفرنس آپ نے کی تھی. یہ پتہ نہیں کہڑے رودے پٹھن تنوں کیا کسی نے تو کہا ہی ہے. اچھا سر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے اس وقت جتنی بھی سیٹیں دی تھیں وہ ساری ان لوگوں کو دی تھی جو نون لیگ کی طرف سے آئے ہوئے تھے یا ان کی طرف سے نمائندے تھے ان کے جو بعد میں پی ٹی آئی کو چھوڑے. کیسے تو حالات جواب نہیں دینا کیونکہ تو ایویں فضول گلاں کر رہے ہیں. میں تو صاف دس دوں میں کہڑا پریس کانفرنس کی ہے میرا بندہ 42 پرچے نے تو میرے کہہ رہے پریس کانفرنس کی پتہ نہیں تو کتنے رہنا وا سر آپ تو غصہ کر گئے. سوال میرے خلاف 42 پرچے نے داخل کر دیے تو میں کہہ رہا کیمرہ نہیں بند کرنا کیمرہ نہیں بند کرنا 42 پرچے نے میرے خلاف 42. ٹھیک ہے سر. تو میں کہہ رہا کہ میں پریس کانفرنس کی تو سر اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ کا کام جواب دینا. سر آپ سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم نوجوان صحافی ہیں ہمارا سوال ہے. میں نے پریس کانفرنس کی نہیں تو آپ پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ سیٹوں کے حوالے سے بھی سیٹوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. 5 اگست سر پہ ہے پنجاب نکلتا ہے تو پھر پاکستان نکلتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ پنجاب کو نکلتا ہوا دیکھ رہی ہیں یا پھر سے ہم وہی باتیں سنیں گے کہ پنجاب نہیں نکلتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے لیڈر نے ایک ہی ٹریننگ دی ہے مجھے اور اس نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے محنت رکھی ہے. میں کوشش بھی کروں گی محنت بھی کروں گی. کامیابی اللہ رب العزت نے دینی ہے. ہمارے تنظیمی اجلاس شروع ہو چکے ہیں. عوامی رابطہ مہم شروع ہو چکی ہے. پورے گلی محلے کے اندر ہم لوگ جائیں گے. عوام کو ان کور ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے جو عوام فیس کر رہی ہے. ہم عدلیہ سے بھی یہی کہیں گے سب کو نکلنا چاہیے. تاجر بھی میرے خیال میں ہڑتال پر جا رہے ہیں. پیرا میڈیکل سٹاف بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں جی اور کسانوں کے بھی ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے ساتھ آئیں کیونکہ یہ کسی ایک جماعت کا تو مسئلہ نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں ہم پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جو لیڈر بیٹھا ہے نا وہ اپنے لیے جیل میں نہیں بیٹھا. اس کے کوئی کرپشن کیسز نہیں ہے. اس کا کوئی ایون فیلڈ یا بلاول ہاؤس یا سوئس محل نہیں ہے.
وہ عوام کی لڑائی لڑ رہا ہے, وہ عوام کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے, اور عوام کو یہ پتہ ہے کہ عوام کی اور پاکستان کی انشورنس پالیسی وزیر اعظم خان ہے. اڈیالہ میں اس وقت سارا محور ہے اور اس ان کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا ہم اس پر لبیک کہیں گے. یہ دوسری باتیں میں تو اب نہ کسی اور چیز پر بات کرنا چاہتی ہوں, ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا ہے. میں سب لوگوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتی ہوں, اور وہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا نشانہ, آپ کا فوکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہونا چاہیے, جمہوریت کی بحالی ہونا چاہیے, آئین اور قانون کی بالادستی ہونا چاہیے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ڈسٹرکشنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قاسم سلیمان آنے والے ہیں اور مریم نواز شریف کے جو کابینہ کے لوگ ہیں, نون لیگ ہے, وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر ان کو ہم لوگ اریسٹ بھی کریں گے. پھر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آپ پنجاب میں نکل کے دکھائیں, ہم پچھلی مرتبہ سے زیادہ آپ کا برا حال کریں گے. اور سب کی ماں کے اوپر یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ مادر ملت بن رہی ہیں, اور اب انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے آپ لوگوں کو ہائی جیک کرنا ہے, نکلنے نہیں دینا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں یہ لوگ جو جتنی بھی باتیں کریں میں ان کو اس طرح سے ریلیونٹ سمجھتی ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے جو بھائی ہیں وہ جب کرپشن کے کیسز شروع ہوتے ہیں تو وہ برطانوی شہری بن جاتے ہیں. 2 بیٹے اپنے باپ سے 2 سال سے نہیں ملے, ان کا باپ 2 سال سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے. اگر وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ بیٹے ہیں جو اپنی ماں کی لاش کو بھی ڈی ایچ ایل کر دیتے ہیں, تو فرق تو ان کو تکلیف تو ہونی ہے. تو جو یہ تکلیف ہے اس میں میں نے تو یہ تو ریالٹی ہے جی, میں تو ریالٹی اس پر بات کرتی ہوں, میں تو کسی کے ہارشنس سے اس کی بات نہیں کرتی, ایک ریالٹی پر ہم بات کر رہے ہیں. تکلیف سمجھیں اولاد کی, اور وہ بچے پتہ نہیں کس طرح سے 2 سال سے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ نہ کسی کی فیملی کو, نہ کسی کے لائرز کو کسی سے ملنے سے نہیں روک سکتے. باقی آپ کون فیصلہ کریں گے کہ پاکستان آنا ہے کس نے اور کس نے نہیں آنا؟ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک میں رہیں گے, اور اس ملک کے وزیر اعظم کے وہ بیٹے ہیں, آپ کس سے ان کو روک سکتے ہیں؟ اب ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کرپشن کیسز ہیں تو ہم برطانوی شہری بن جائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا مشکلات ہیں ان کے فادر کے ساتھ. باقی رہ گئے ہیں یہ جو تھریٹس دے رہے ہیں, مجھے صرف یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, جو بیساکھیوں پہ خود کھڑے ہیں, وہ کس منہ سے دوسروں کو تھریٹ دیتے ہیں؟ ان سے زیادہ بزدل تو کوئی بھی نہیں. تھینک یو سو مچ میم. میم کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے, اور اس وقت ناظرین کرام اگر ہم لوگ دیکھ سکیں تو اس وقت موجودہ صورتحال میں پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان میں اس وقت عوام نہیں نکلتی تو نکلنے کے بعد تمام تر تعریفیں نبی آخر الزماں جو وجہ کائنات ہیں, جس میں سے آپ ہیں, جس میں سے میں ہوں. ناظرین کرام, چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ جو ہے مختلف ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ اپنے ورکر کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کر رہی ہیں. اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کا کیا لائے عمل ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں. میڈم بتائیے گا کہ آپ کا کیا مقصد ہے یہ میٹنگز کرنے کا, اور کیا لائے عمل دے رہی ہیں, اور آپ نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ جو کام کرے گا وہ رہے گا. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں 3 مہینے کے اوپر کلیئرٹی دے دوں, کیونکہ 3 مہینے کا بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے. ہماری جو بات تھی 3 مہینے کی, وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن جب آپ کو دے رہے تھے, کیونکہ نوٹیفیکیشن میں کارکنوں کے بہت اعتراضات تھے, تو ہم کارکنوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن اسی کو ملے گا جو کام کرے گا. اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا, اگر وہ 5 اگست کو نہیں نکلے گا, تو آف کورس یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. دیکھیں, ایک آرگنائزیشن میں بھی نا جو 3 مہینے کا ہوتا ہے وہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے آپ کا. اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نے پرماننٹ کرنا ہے یا آپ کو ہم نے ٹرمینیٹ کرنا ہے. یہ میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیا, وہ نوٹیفیکیشنز کے لیے, وہ تحریک کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو 2-3 دن پہلے گنڈا پور سے ٹائم دے دیا تھا 90 دن کا, یہ چیزیں چل رہی ہیں, اس لیے تھوڑا کلیئر کر دیں. دیکھیں, میں نے کلیئر کر دیا ہے, اگر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تو اس کے اندر تھا بیسیکلی وہ مجھ سے سوال یہ ہوا تھا کہ یہ جو کارکنوں کے اعتراضات نوٹیفیکیشنز کے اوپر آ رہے ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کارکنوں کے اعتراضات سر آنکھوں پر ہیں. یہی بات میں نے کی تھی کہ کارکنوں کے اعتراضات میری سر آنکھوں کے اوپر ہیں, لیکن میں ان کو بتانے کے لیے کہ جو بھی نئے نوٹیفیکیشن کیے جا رہے ہیں وہ جیسے کسی بھی آرگنائزیشن میں 3 مہینے کی ججمنٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی کارکردگی کو دیکھیں گے. اگر آپ کارکردگی دکھائیں گے تو آپ کو اگلے 3 مہینے دے دیں گے اور کام کرنے کے لیے.
اس چیز سے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب میرے سامنے بھی ہوگا کہ میں نے سدا اس پوزیشن پہ نہیں رہنا تو میری پرفارمنس ہوگی. دس از فار دا امپروومنٹ آف دا پرفارمنس. دیکھیں میرے خیال میں یہ مینجمنٹ کے تھوڑے سے اصول ہیں جو شاید میں نے پڑھے تھے. اب میں چاہتی ہوں کہ پارٹی گراؤنڈ لیول تک آرگنائزیشن کی فارم میں آئے. جو خان صاحب چاہتے تھے نا کہ یہ پارٹی آرگنائز ہو, میں اس کو آرگنائز کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں کسی نے کسی پوزیشن پر نہیں رہنا ہوتا مجھ سمیت, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب بھی میں جاؤں تو جو اگلا آئے اس کے لیے میں ایک سسٹم بنا کر جاؤں. تو ہم سسٹم میکنگ کے اوپر کام کریں. آپ نے ہماری آرگنائزیشنل میٹنگز دیکھی ہیں, ہم ان سے بھی یہی بات کریں کہ پہلی سٹیج کے اوپر آپ لوگوں کو, ورکرز کو نوٹیفائی کریں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ یا ریجن کا نوٹیفیکیشن نہ میں نے کیا ہے نہ میں نے ان میں انٹرفیئر کیا ہے, بٹ ہاں میں ایک ایک بندے سے خود مل رہی ہوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں کتنی ریالٹی ہے, کتنی خانہ پوری ہے. یہ میرا کام ہے. اور اس کے بعد میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ ون سٹیپ پہ یہ پارٹی آپ سے ایکسپیکٹ کری ہے. آج آپ کا کیا خیال ہے ہم نے حلف کس چیز پر لیا ہے؟ اسی بات پر لیا ہے نا کہ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں. اگر ہم آپ کو یہ پیس آف پیپر پکڑا رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری آپ سے شیئر کریں. میڈم بتائیے گا کہ جو 5 اگست اور 90 دن کی بات ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی, اور یہ کب تک جو ہے آپ کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم ایک ہی شخص کی بات مانتے ہیں, ہم اسی ایک لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں. وہی ہمارا وزیر اعظم, وہی ہمارا قائد, وہی ہمارا لیڈر ہے. اس نے کہا ہے کہ 5 اگست کو پیک ہوگی تو ہوگی تحریک کی. ہم نے تو اپنی تحریک کی اچھا اب مجھے جو آج یہ ساری میٹنگز ہوئی ہیں, کیا کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک دن کے نوٹس پر ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے ہم نے کوئی اپنی پلاننگز کی ہوئی ہیں, ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے, ہم نے تنظیم کو کیسے لے کر چلنا ہے, ہم نے ٹکٹ ہولڈرز کو کیسے لے کر چلنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک عوامی موبلائزیشن سٹارٹ ہو. ہر تحریک سے پہلے تو ہم نے عوامی موبلائزیشن سٹارٹ کر دی. میڈم ابھی آپ ایک بیان دے رہی تھی کہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ اگر آپ خان کے نظریے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو سائڈ پر ہو جائیں, تو یہ اس لیول کا بیان؟ دیکھیں میرا تو پہلے دن سے ایک ہی بیان ہے, میرا تو اپنے لیے بھی وہی ہے, باقی سب کے لیے بھی وہی ہے. جو خان کے نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور جو اپنی سٹیٹمنٹ اور اپنے فیصلوں کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اسے یا تو مطلب میں یہی کہتی ہوں نا, اگر میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں یا میں کوئی ڈیسیژن کرتی ہوں تو مجھے اس پر ڈٹنا چاہیے نا, اور اگر میں ڈٹ نہیں سکتی تو میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں. مطلب مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی ifs and buts کہاں ہوتے ہیں. آپ کی ایک اسٹرگل ہے. ہم نے اگر 16 مہینے کی جیل کے اندر ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر کھڑے ہونے, ہم جس کو حق سمجھتے ہیں, تو آج بھی تو ہم نے وہیں کھڑے ہونا ہے نا. اور اگر ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے, میری کسی بھی وجہ سے نہیں اٹھا سکتی, تو میں ریگریٹ کر لوں گی نا. میں کہوں گی کہ جی میں اپنا حلقہ سنبھال سکتی ہوں, یا میں اپنی یونین کونسل سنبھال سکتی ہوں, یا میں یہ کر سکتی ہوں, میں اس عہدے کو چھوڑ دوں گی. میرا لاسٹ سوال ہے اور آخری سوال ہے. میٹنگ کے اندر میں نے ایک چیز سنی کہ آپ نے کہا کہ جو SHO ریڈ کرے اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے جو ہے اپلیکیشن دی جائے گی, اور یہ آپ میٹنگ میں ہر میٹنگ کے اندر, ہر ڈسٹرکٹ کی میٹنگ کے اندر یہ بات کر رہی تھی. اس پر تھوڑا سا تحقیق سے بتا دیجیے گا تاکہ جو لوگ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں نہیں تھے ان تک بھی چلا جائے. دیکھیں ساری جگہوں کے اوپر چونکہ پرسوں سے ریڈ شروع ہو چکے ہیں, جس وقت سے یہ مہم سٹارٹ ہوئی تھی کہ آپ کے سامنے سے ریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں, تو میں ان سب لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی, ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں ریڈ شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی یہ نارمل بات ہے, اٹس اے نیو نارمل. ایگزیکٹلی آپ میرے سے یہ سن رہے تھے کہ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جی اٹس اے نیو نارمل فار PTI. لیکن اب PTI نے اس سے آگے ایک سٹیپ جانا ہے. ہم نے یہ پہلے بھی اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو یہ کہا تھا, آج تنظیمی عہدیداروں کو ہم نے یہ کہا ہے, جو SHO آپ کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرے گا, اس کے خلاف آپ اپلیکیشن جمع کرائیں. اپلیکیشن یہ کہ اس پر FIR درج کی جائے, کراس FIR درج کرنے کی ہو جائے گی نہیں ہوئے گی, تو آپ 22A کی اپلیکیشن دیں تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنے کہ یہ لوگ اس ظلم کے حصے دار ہیں.
جی اب آخری فیصلہ ہے کہ SHO پر بھی FIR جو ہے وہ ہوگی. دیکھیں فیصلہ کیا ہوتا ہے, ہم تو آئین اور قانون کے تحت ہی کام کر سکتے ہیں نا. آپ ہمارے گھر توڑ رہے ہیں, آپ ہماری چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم پرامن لوگ ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ آئین اور قانون کا راستہ ہے نا. وہ تو آپ لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. نہیں دیکھیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ تو 25 کروڑ عوام کو دہشت گرد کہتے ہیں. ان کے لحاظ سے تو 25 کروڑ عوام ہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیے. اب یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں میرا اس میں بالکل ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, آئین اور قانون مجھے یہ اجازت دیتے ہیں جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے گا اس کے اوپر FIR. تحریک کے والے سے آخر میں جو کارکنان ہیں ان کو اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ایک ہی پیغام ہے, گلی محلے میں نکل کر وزیر اعظم خان صاحب کا پیغام پہنچائیں. ہم نکل گئے ہیں, ہم گلی گلی جا رہے ہیں, مکان مکان جا رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو لانا ہے تو پاکستان کو بچانا ہے. یعنی اگر پاکستان بچانا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو لانا ہے. آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے, جمہوریت کی بالادستی کرنی ہے, عدلیہ کو اور ججز کو آزاد کرانا ہے, اور وزیر اعظم خان صاحب کو باقی سیاسی قائدین کو رہا کرنا. جی ناظرین کرام, چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کی جو ہے وہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.